وہ یقیناً کمرے میں تھی، صبح سے وہیں چھپی ہوئی تھی۔ ایک آدھی ادھوری جھلک کے بعد سارا دن وہ دکھائی نہیں دی تھی، اور فصیح نے جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر زندگی میں پہلی بار ایک خواہش کی تکمیل میں چاندی کے جھمکے لیے تھے، ابھی بھی اس کی جیب میں رکھے ہوئے تھے۔ اماں اس کی آمد سے بے خبر تھیں، اور اسی بے خبری کا فائدہ اٹھا کر وہ چپکے سے اس کمرے کی طرف آ گیا جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا۔ وہ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر آئی تھی اور کندھے پر جھولتے لون کے دوپٹے سے چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ عید مبارک کہنے والے کو عیدی ملتی ہے، آپ سے یہ دو لفظ تو کہے نہیں گئے، اور گلہ یہ کہ آپ کو عیدی نہیں ملی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ جیسے بڑی فرصت سے آیا تھا، زوں فشاں کی جان پر بن آئی تھی۔ پتہ نہیں اس سامیہ کی بچی نے اس سے جا کر کیا کہہ دیا تھا، میں نے اس سے یہ نہیں کہا تھا۔ اور کیا کیا آپ نے نہیں کہا تھا میرے بارے میں؟ میں نے تو اسے کچھ نہیں کہا تھا، آپ نے شاید کچھ کہا تھا۔ دوپٹہ سر پر ڈالتے اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں چاند چرا کر اپنا آنگن سجا لوں۔ میں نے اسے کہا آسمان کا چاند آسمان پر پیارا لگتا ہے، اگر جھیل کے پانی میں اتر آئے تو اسے اپنا بنانے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، وہ ناسمجھ ہے۔ اور دل بھی؟ آخری بات تک اس کی دھیمی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ زوں فشاں کا دل کن پٹیوں پر آ کر دھڑکنے لگا تھا۔ 2 قدم آگے آ کر اس نے ایک چھوٹا سا ڈبیا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ آئینے میں ان دونوں کا عکس بڑی مکمل تصویر بنا رہا تھا۔ عید مبارک! اس کے ہونٹ کاٹتے عکس کو شیشے میں چھو کر وہ واپس مڑ گیا۔ ہو سکتا ہے آنکھ کی جھلیوں میں اترنے والی وہ شبیہہ جسے آپ چاند سمجھ رہے ہوں، وہ یہیں کہیں اس زمین کا کوئی دیا ہوا اور قابل رسائی بھی۔ وہ جاتے جاتے پلٹ آیا تھا۔ اگر آپ کہیں تو میں کوشش کر کے دیکھوں؟ اس کے لہجے میں کتنا اشتیاق تھا۔ اس نے پلکیں اٹھائیں، اور اس کی آنکھوں میں جلتے دیوں کی آنچ سے زوفشاں اسفند موم سے بنی گڑیا جیسے پگھلنے لگی تھی۔ بمشکل اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، میری عید مبارک کرنے کا شکریہ، سرگوشی میں کہہ کر وہ باہر نکل گیا، اور زوفشاں نے رکے ہوئے سانس بحال کرتے تمتماتے گالوں کے ساتھ وہ ڈبیا اٹھا لی۔ اس رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو مٹھی میں وہ جھمکے اور آنکھوں میں بہت سارے خواب تھے، جن کے دھاگے باہر صحن میں تاروں پر نظر جمائے اسے سوچنے فصیح سے جا ملتے تھے۔ ابھی انہیں معلوم نہیں تھا خوابوں کی عمر تھوڑی ہوا کرتی ہے۔ نصرت کو لگا تھا زوفشاں کے جانے سے اس کے دل میں برسوں سے جلتی آگ سرد ہو جائے گی۔ یہ تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اسفند کے سینے میں بھی کوئی چنگاری چھپی ہے جو باہر نکل کر سب کو تہس نہس کر دے گی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نصرت کی بات پر یقین نہیں کیا تھا کہ زوفشاں خود گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ مجھ پر اعتبار نہیں تو CCTV فوٹیج نکلوا کر دیکھ لو، وہ خود گئی ہے، اور کہاں گئی ہے یہ میں نہیں جانتی۔ دعا کرو نصرت، میری بیٹی مجھ سے صحیح سلامت آ ملے، ورنہ میں تمہارا جو حشر کروں گا تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اس کے انداز سے ٹپکتی شفافیت سے نصرت کی روح تک کانپ گئی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے جو کرنے کی کوشش کی ہے میں سب جانتا ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف سے آنکھیں بند نہیں رکھیں، اور اگر اس کے غائب ہونے میں تمہارا ہاتھ ہوا تو مجھے تمہیں پولیس کے حوالے کرتے ہوئے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔ یہ بات کہتے ہوئے بھی اسفند کو یقین نہیں تھا کہ واقعی زوفشاں کی گمشدگی میں اس کا کوئی ہاتھ ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، وہ اسے ناپسند کرتی تھی، لیکن اس حد تک وہ نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط کر سکے۔ پھر مین گیٹ کے CCTV میں اس نے زوفشاں کو خود منہ لپیٹ کر بیگ لیتے جاتے دیکھا تھا۔ اس نے پولیس کو انوالو نہیں کیا تھا، لیکن اپنے ذاتی ذرا سے اسے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ جانے وہ پاتال کی کون سی گہرائی میں جا چکی تھی کہ اس تک جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، اور جب وہ ہر طرف سے قریباً ناامید ہو چلا تھا تو اب اس کا نشان ملا تھا۔ گھر کی ملازمہ عید کی چھٹیوں میں کسی عزیز گھر کے گئی تھی، اور وہیں اس نے زوفشاں کو دیکھا تھا۔ پتلی سی گلی سے گزرتے وہ اپنے ساتھ چلتی لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ جتنی دیر میں ملازمہ نے اس کی آواز اور چال ڈھال سے اسے پہچانا، وہ سڑک پر کھڑے رکشے تک جا پہنچی تھی۔ میں صاحب جی، آواز دی زوفی بی بی۔ اس نے سنا ہی نہیں، رکشے میں بیٹھ گئی۔ رکشے والا کوئی جانن والا لگ رہا تھا۔ وہ جی بس 1 منٹ میں نکل گئے۔
ہاں، یہ بہتر ہوا کہ اس نے رکشے کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد سب آسان تھا۔ آنچل میں زندگی کے کانٹے نہ پھول ہیں، کچھ خواب تھے سو آج وہ راہوں کی دھول ہیں۔ ایک وقت تھا کہ نام سے پاتے تھے زندگی، اور آج ان کو دیکھ کر کتنے ملول ہیں۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی اسفند کی تصویر پر نظریں جمائے نصرت جانے ماضی کے کس دریچے کو واہ کیے بیٹھی تھی۔ جب زوف شاہ نے اسفند کے ساتھ گھر میں قدم رکھا تھا، وہ وقت اس کے لیے یوم حساب ہوا تھا۔ وہ اندر کانپ گئی تھی آنے والے لمحوں کا سوچ کر۔ تو وہ فری کے بعد فری کی بیٹی کے سامنے بھی ذلیل و رسوا ہی ٹھہری، اس عمر میں جب بالوں میں چاندی جھلکنے لگی تھی۔ کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن اسفند کی پہلی بات نے ہی اسے گرداب سے نکال کر سنسان اندھیرے جزیروں پر لے جا پھینکا تھا۔ میرا دل چاہا تھا میں تمہیں گولی مار دوں یا تمہارا گلا دبا کر رفتہ رفتہ تمہاری جان نکلنے کا منظر دیکھوں، جیسے تم میری بے بسی کا تماشا دیکھتی رہیں۔ تم سے کس نے زبردستی کی تھی مجھ سے شادی کے لیے؟ میری محبت سے مجبور ہو کر تم نے خود مجھ سے شادی کی خواہش کی تھی، ایک بچی کا باپ ہونے کے باوجود۔ یاد ہے؟ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ ہاں، اس بات سے بہت کچھ یاد آیا تھا اسے، وہ عذاب جو اس کے چھن جانے پر جان پر گزرے تھے، اور وہ بھی جو اس کے ساتھ اس گھر میں گزرے۔ تو وہ جانتا تھا وہ اس کی محبت میں مبتلا رہی ہے، اس کے باوجود اس نے جو سلوک اس کے ساتھ روا رکھا، رائے گانی کا دکھ ایک طرح اور اس پر وارد ہوا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسفند کو کبھی دکھائی نہیں دی، لیکن وہ اسے دکھائی دیتی تھی، اسے سمجھتا بھی تھا، لیکن وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کرتا رہا۔ ایک جیتے جاگتے وجود کی نفی کتنا مشکل کام ہو سکتا ہے وہ سمجھ سکتی تھی، لیکن وہ شخص بڑی سہولت سے یہ کرتا رہا تھا۔ وہ اسے برا بھلا کہتا رہا، آخر میں اس نے اسے گھر سے نکل جانے کا کہا تھا۔ ساری عمر اس کے گھر میں بے وجہ بیگار کاٹنے کے بعد اب اسے آزادی مل رہی تھی۔ یہی اگر وہ شروع میں کر دیتا تو شاید وہ زندگی کو کسی اور نظر سے دیکھنے کی صلاحیت حاصل کر لیتی۔ تمہارا گھر ہے، میرا کیا ہے؟ میرا جرم تمہاری عدالت میں ثابت ہوا اور دنیا کی ہر عدالت میں یہی فیصلہ ہوگا، لیکن جو تم نے کیا، جو تم نے میرے ساتھ کیا، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم سب ایک ہی نیچ ذات کے نکلے، کم ظرف۔ میں بھی تم جیسی ہی ہوں، پھر اس گھر سے میں ہی کیوں نکلوں؟ تم بھی میرے ساتھ نکلو۔ الجھے بکھرے بالوں کے ساتھ خلاؤں میں نظریں جما کر بولتی وہ جیسے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ تم جانتے تھے میں تمہیں چاہتی ہوں، اور آج میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں میری یہ چاہت یک طرفہ نہیں تھی۔ پھر وہ فری، وہ تمہیں پتنگ بنا کر لے اڑی، تم اس کے ساتھ چل دیے۔ تمہیں تو مجھ سے بہتر مل گئی تھی، تم مجھے کیوں یاد کرتے؟ لیکن میرے پاس کیا تھا؟ ہاں، یہ میری غلطی کہ فری کے بعد بھی تمہاری محبت کے پاگل پن میں تم سے شادی کر لی۔ مجھے کیا ملا؟ سونی کوکھ، تمہاری بے اعتنائی اور بے رخی۔ تب میرا کیا جرم تھا؟ تم سے محبت؟ تم سب نے مجھے انسان سمجھا ہی نہیں۔ ایک کے بعد ایک شخص نے اپنے بدلے نکالے مجھ سے۔ میں نے تمہیں یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی، تم نے سونی گود کیوں قبول کی؟ رہی چاہت کی بات تو وہ صرف پسندیدگی تھی۔ فری میری محبت تھی جو مجھے اس سے آج بھی۔ جب خد و خال بگڑ جائیں تو آئینے تکلیف دیا کرتے ہیں، اور وہ اس مسخ شدہ شکل کے سامنے آئینہ رکھنے کی غلطی کر رہی تھی۔ وہ کیسے برداشت کرتا؟ تم نے بھی تو یہی کیا نا، سارے بدلے زوفی سے نکالے۔ میری عمر جانتے ہو کتنی ہے؟ اس میں سے صرف وہ چند دن منفی کر دو جو فری سے پہلے تم مجھ سے ملتے رہے۔ اس کے علاوہ کی زندگی میں میں نے جہنم جھیلے ہیں، اپنی زندگی کو عذاب کی طرح بھگتا ہے میں نے۔ میرے اندر اتنی آگ ہے کہ آج بھی قبر سے نکال کر ان کے مردوں کو جلا دوں جنہوں نے مجھے یہ دوزخ بخشے ہیں۔ میں ہوں ایسی، اور تم تو سب جانتے تھے۔ تم سے بھی مسیحائی نہ ہو سکی، بلکہ تمہارا رویہ میری زندگی میں خوشیوں کی خواہش کے تابوت کی آخری کیل ہے۔ تم نے سب سے بڑھ کر اذیت دی مجھے۔ کچھ نہیں دے سکے تو میری گود کو سونا کرنے کا حق کس نے دیا تمہیں؟ نہیں اسفند، یہاں نہیں۔ میں روز حشر تمہارا گریبان پکڑوں گی، روز محشر میں دامن پکڑوں گی۔ کیا میں نے تمہیں دھوکہ دیا، جھوٹ بولا؟
کیا تم اس بات سے آگاہ نہیں تھی؟ دھوکہ تم نے مجھے دیا۔ تم ذوفشاں کی ماں بن کر میری زندگی میں آئی، لیکن ایک دن، ایک لمحہ کے لیے اس کی ماں نہ بن سکی۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ اسفند نے اس کا وجود ہی بنجر کر دیا تھا۔ چند دن کی محبت نے اس کی پوری زندگی نگل لی تھی۔ اس وقت اگر اس نے وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج زندگی مختلف ہوتی، بلکہ وہ وقتی جذبہ کہاں تھا؟ وہ تو ایک مستقل درد تھا سینے میں، جو آج بھی اپنی جگہ بدرجہ عتم موجود تھا۔